بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اصول بیان کیے ہیں، کچھ ضوابط انسانی معاشرے کے لیے اور خود ذات انسان کے لیے مقرر کیا کہ اگر انسان ان اصول کی پیروی کرے، ان سنتوں کا پاس رکھے تو انسان راہ راست پہ گامزن رہتا ہے اور سعادت کی منزل کر کے اس حقیقی مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اس اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہے جس مقصد اور مطلوب کے لیے انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ لیکن اگر انسان ان سنتوں کا اور ان قواعد و ضوابط اور اصول کا پاس نہ رکھے، ان پہ عمل پیرا نہ ہو، تو انسان نہ فقط اپنی ہی زندگی کو نابود نہیں کرتا اور انحراف کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ پورے معاشرے کو اور جس کسی کی بھی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے اس کو درواقع انسان پامال کر دیتا ہے، اسے نابود کر دیتا ہے، راہ راست سے راہ انحراف کی طرف لے جاتا ہے اور اس غایت اور مقصد اور جو منزل اور مقام اعلیٰ ہے اس سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ انہی اصولوں میں سے ایک ہے کہ انسان اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے خود اپنی حالت نہ بدلی۔ یہ کلام پاک، اس کلام پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں اس چیز کا کہ چونکہ ان ایام میں سالگرہ ہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو 20ویں صدی میں تمام عالمی انسانیت کے لیے جانی پہچانی شخصیت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا، اسی فارمولے کو اپنا کے نہ فقط اپنی نجات کا ذریعہ بنے بلکہ ایک قوم، ایک ملت اور بلکہ تمام عالمی انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے۔ جی ہاں، میں بات کرنا چاہوں گا کہ انقلاب اسلامی کی، یعنی اگر امام خمینی کی شخصیت کو پہچاننا ہے، امام خمینی کے افکار کو پہچاننا ہے، تو ہمیں انقلاب اسلامی کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اس عظیم مقصد کو پہچاننا ہوگا جس کے لیے امام خمینی نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، اپنی زندگی، اپنا اہل و عیال، بلکہ اپنے آپ سے جڑی ہر چیز کو فدا کر دیا، صرف اس لیے کہ ایک ایسے چیز کو، ایک ایسی فکر کو سامنے لے آئے اور اس فکر کے سائے میں انسانی معاشرے کو نجات دے، اور امت اسلامیہ کو ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو، انسانی معاشرے کو نجات دے سکیں۔ اور سب سے زیادہ شناختہ شدہ چیز یا سب سے زیادہ معروف چیز جو کارنامہ، الہی کارنامہ انہوں نے انجام دیا اپنی زندگی میں، اس کو ہم انقلاب اسلامی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، ایک معاشرے میں دگرگونی لانے کے لیے، ایک معاشرے کو ذلت، خواری، پسماندگی اور انحراف سے نجات دینے کے لیے کہ اسے سعادت، اسے درواقع خوشبختی اور اسے راہ راست پہ لے آئیں، اس کے اندر ایک درواقع اقدار انسانی اس معاشرے پہ قائم کر سکے، اس کے لیے امام خمینی نے کافی جدوجہد کی، ایک انقلاب برپا کیا۔ ہم نے سنا بھی ہے اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی جس کا آغاز امام خمینی نے کیا، اور 1963 میں بظاہر اس انقلاب کا آغاز ہو گیا، اور اس انقلاب کے آغاز سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے جو ہم تھوڑا بہت اس کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن سب سے عمدہ بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ
ہم اس انقلاب کو اور اس تحریک انقلاب کو 3 مرحلوں میں در واقع تقسیم کر سکتے ہیں اور 3 مرحلوں میں اس کی پوری بررسی کر سکتے ہیں. ایک مرحلہ ہے نہضت انقلاب کا اور تحریک انقلاب کا، جس کا آغاز امام خمینی نے کیا، اور اس کے بعد ہے تثبیت انقلاب کا، کہ انقلاب جب رونما ہوا، انقلاب جب منعقد ہوا، انقلاب جب آیا، تو اس کے بعد اب انقلاب کو پائیدار بنانا ہے، انقلاب کو مضبوط بنانا ہے، انقلاب کو در واقع تثبیت کرنا ہے. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے مرحلہ تحفظ کا اور دفاع کا، یعنی دفاع انقلاب، کہ اب کس طرح سے اس انقلاب کا دفاع کیا جائے، اب کس طرح سے اس انقلاب کو آفتوں سے، مشکلات سے اور درپیش دشمنوں کے ہیلوں اور سازشوں سے بچایا جا سکے اور اس کو محفوظ رکھا جا سکے، ان کارستانیوں اور غلط پالیسیوں کے مقابلے میں، دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں کس طرح سے اس کا دفاع کیا جا سکے. یہ تیسرا مرحلہ ہے انقلاب کا، کہ جس میں در واقع اس انقلاب کا ہر جہت سے دفاع کرنا ہوتا ہے، ہر جہت سے یہ تحفظ کا حامی ہوتا ہے. لہذا ہم اشارہ کریں گے یہاں پہ کہ جو امام نے آغاز کیا انقلاب کا، امام نے بظاہر جب انقلاب کا آغاز کیا، وہ یعنی ظاہری سطح پہ، یعنی عوامی سطح پہ جب اس تحریک کا آغاز کیا، وہ 1963 کی بات ہے کہ جہاں سے شروعات ہوئی اس انقلاب کی. لیکن اس سے پہلے انقلاب کا ایک اور مرحلہ ہے جو خود شخصیت امام سے مربوط ہے، وہ ہے خود اپنی ذات کا انقلاب. یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عالمی اور عظیم انقلاب سے پہلے اس کا اپنا اندرونی انقلاب تھا، جس کی بیس پہ جو معنویت کا انقلاب تھا، جو نفسوں کا انقلاب تھا، جو انقلاب برپا کر چکے تھے. بالکل ہو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے کہ رسول اللہ مبعوث ہوتے اور رسول اللہ در واقع توحید کا پیغام لے کے آتے اور عالمی اور انسانی معاشرے کے اندر انقلاب لے آتے، اس سے پہلے 40 سال تک اپنے درون اور اپنے اندرون کے ساتھ مبارزہ کرتے رہے اور ایک اندرونی انقلاب برپا کیا. لہذا ظاہری انقلاب کی کامیابی کے لیے امام خمینی نے بھی یہی فارمولہ بتایا. انہوں نے مادیت کو معنویت سے جدا نہیں کیا، بلکہ معنویت اور مادیت کا جوڑ دیا آپس میں. لہذا اس دور میں جب انقلاب کا آغاز کیا، اس مرحلے میں انقلاب کے آغاز میں سب سے زیادہ کوشش جو امام کی رہی، وہ 2 سطح پہ امام کی در واقع جنگ تھی. ایک عالمی سطح پہ اس تحریک کو چلانا تھا اور ایک داخلی سطح پہ. عالمی سطح پہ 2 بڑی طاقتیں تھیں جن کا سامنا تھا امام کو. ایک کمیونزم جس کا پاسباں اور جس کا شیدائی ریشہ تھا، اور ایک امپریالزم جس کا شیدائی مغرب تھا، جس کی نمائندگی مغربی طاقتیں کرتی تھی. لہٰذا یہ عالمی سطح پہ یہ 2 حکومتیں اور یہ 2 نظام برسر پیکار تھے، اور ہر طرح سے اگر کہیں پہ کوئی بھی نظام چلتا تو ان 2 طاقتوں کے سائے میں یہ نظام چلتا تھا. لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے ایک تیسرے نظام کو پیش کیا، یہ عالمی سطح کی طاقتوں کے مقابلے میں امام کی جنگ تھی، لیکن ایک اور جنگ تھی جو امام نے لڑنی تھی، وہ داخلی سطح پہ تھی. داخلی سطح پہ بھی کئی نظریات تھے، کئی معرکے تھے جن سے نبرد آزما ہونا تھا امام کو. ایک خود کمیونزم تھا جو سرمایہ داری نظام کے پاسباں تھے، اور بہت بڑے تھیوریزن تھے وہاں پہ، بہت بڑے تھیوریسن تھے جو تھیوری دیتے تھے، بہت بڑی شخصیتیں تھیں جو کمیونزم کے نظام کے وہاں پہ در واقع محافظ تھے، مبلغ تھے اور ترویج کرتے تھے کمیونزم کو ایران کے اندر. اور اس کے بعد ایک اور دھڑ تھا، ایک اور گروپ تھا جو نیشنلزم کو سپورٹ کرتا تھا، جو قومیت اور وطن پرستی کے حق میں جن کا نعرہ تھا. اور اس کے بعد ایک اور گروہ جس سے مقابلہ تھا اور جسے نبرد آزما تھے امام اس داخلی سطح پہ، اور وہ بھی ایک نظام تھا، وہ در واقع لبرلزم کا تھا. چونکہ جو شہنشاہی حکومت تھی تو وہ بھی دعویدار اسی کے لبرلزم کے تھے.
لہٰذا یہ 3 طاقتیں تھیں جو داخلی سطح پہ جن سے نبرد آزما تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور عالمی سطح پہ 2 بڑی طاقتوں سے نبرد آزما تھے۔ یہ آغاز ہے، جب تحریک انقلاب کا آغاز کیا تو ان طاقتوں سے امام کو سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا امام نے ایک نئی شکل پیش کی۔ نیا انقلاب یہ نہیں تھا کہ فقط ہمیں روٹی کی پڑی ہے، ہمیں مثلاً اقتصاد کی مشکل تھی، نہیں، امام نے درواقع انقلاب کے ذریعے سے ایک ایسی چیز کو پیش کیا جو قابل تصور نہیں تھی اسلامی حلقے میں رہنے والوں کے لیے، یعنی جو امام کے ساتھ حوزہ علمیہ قم میں یا حوزہ علمیہ نجف میں ہم کلاس بھی تھے، اور امام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی وہ ناقابل باور تھا۔ بہت ساری ایسی شخصیات تھیں۔ امام نے اسلام کو پیش کیا، امام نے ایک ایسی آئیڈیالوجی پیش کی، ایک ایسا مکتب فکر پیش کیا، اور اس مکتب فکر کے اندر سے ایک نظام نکال کے پیش کیا، اور نظام سامنے رکھا ان عالمی طاقتوں کے مقابلے میں، اور اس نظام کو پیش کیا۔ لہذا آغاز انقلاب میں ان تمام طاقتوں کے مقابلے میں امام نے کہا کہ نہیں، نہ شرق چاہیے نہ غرب چاہیے، نہ ہمیں کمیونزم کی ضرورت ہے، نہ سرمایہ داری نظام کی ضرورت ہے، نہ سوشلزم کی ضرورت ہے، نہ لبرلزم کی ضرورت ہے، بلکہ ہم ایک ایسے نظام کو پیش کریں گے جو اللہ نے پیش کیا ہے، جس کے دعوے دار انبیاء کرام تھے، جو انبیاء کرام پیغام لے کے آئے اور نظام لے کے آئے، اس نظام کو ہم متعارف کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا امام نے اس کا آغاز کیا، اور یہاں پہ چونکہ آغاز نہضت میں، تحریک انقلاب میں کچھ چیزوں کی بہت بنیادی ضرورت ہے، کچھ ارکان ہوتے ہیں انقلاب کے جو تحریک انقلاب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایک فکری درواقع فکری عنصر ہوتا ہے، فکری رکن ہوتا ہے، اور 2 رکن جو ہے وہ انسانی رکن ہوتے ہیں۔ فکری رکن میں امام نے پیش کیا اسلام کو، اور روحانی انسانی رکن اور ارکان میں امام خود رہبر نہضت تھے، خود رہبر تحریک انقلاب تھے، اور امام کے ساتھ ساتھ ایک تیسری طاقت تھی، وہ تھی عوام، وہ تھی امت کی طاقت۔ لہذا امام اور امت یہ 2 عنصر انسانی تھے، اور تیسرا عنصر جو تھا وہ تھی آئیڈیالوجی اور مکتب فکر جو امام نے پیش کیا۔ امام نے آئیڈیالوجی کس کی پیش کی؟ اسلام کی آئیڈیالوجی پیش کی۔ امام نے مکتب فکر اسلام کا پیش کیا، اور رہبری امام کی تھی، اور امام کے سائے میں پوری امت سمیٹ کے آ گئی اور ایک انقلاب کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ باقی یہ سلسلہ آگے جاری ہے۔ السلام علیکم۔